بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی پیارے طلبہ و طالبات، میں بہزاد جاذب اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ آپ کے سامنے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، اور ایجوکیشن میں بھی ہماری توجہ زیادہ تر اس بات پہ ہوتی ہے کہ اردو مضمون کے جس کو زیادہ تر نہ بچے توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی والدین اس کے اوپر زیادہ توجہ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد اس کا یقینی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چاہے میٹرک کی سطح کے پرچے ہوں یا 11ویں اور 12ویں کی سطح کے پرچے ہوں، بچوں کے نمبر سائنس کے مضامین میں بہترین ہوتے ہیں، لیکن اردو کے اندر آ کے وہ جو ہے وہ قسم پرسی کا ایک طرح سے نمونہ بن جاتے ہیں بچے، اور ان کے نمبر جو ہیں وہ اردو میں اچھے نہیں بنتے۔ تو کوشش کیجئے، والدین سے بھی گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے کہ اردو مضمون کو اتنی ہی اہمیت دیں آپ، چاہے وہ نویں جماعت کی اردو ہے، 10ویں کی ہے، 11ویں کی ہے، 12ویں کی ہے، جتنی آپ سائنس کے مضامین کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچے یہ جانتے ہیں خاص طور پہ کہ ان کا جو نصاب ہے وہ بدل چکا ہے، 11ویں کا اور نویں جماعت کا، اور 11ویں جماعت کا جو اردو کا ان کا اب نیا نصاب ہے اس کے مطابق جو ان کا پیپر پیٹرن ہے، کیونکہ یہ بھی میرے مشاہدے کے اندر بات آئی ہے کہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخری وقت تک پیپر کے ایام آ جاتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا 100 نمبر جو اردو کا ہے یہ بننا کیسے اور کہاں سے ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو کے اندر اپنے پیارے طلبہ و طالبات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا 100 نمبر اردو کا جو ہے وہ کیسے بنے گا۔ تو آپ توجہ فرمائیے، میں یہ پورا جو ہے آپ کا نصاب وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑی کوشش کروں گا کہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ہو۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، اپنی رائے بھی دینی ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ آگے چل کے آپ کے امتحانات آ رہے ہیں، اور ہماری اگلی انشاءاللہ تعالیٰ جو ویڈیوز ہیں مختلف مضامین کے حوالے سے، جس کے اندر سائنسی مضامین بھی ہیں اور آرٹس کے مضامین بھی ہیں، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا جو اردو کا نیا نصاب ہے یہ پہلے کی طرح یہ بھی 100 نمبر پہ مشتمل ایک پرچہ ہوگا۔ اس کے اندر معروضی کے 20 نمبر ہوں گے۔ اب جو آپ کے معروضی کے نمبر ہوں گے ان کی تقسیم کیا ہے؟ آپ کے جو اسباق ہیں، کل اسباق آپ کی بک کے اندر 10 ہیں، لیکن انہوں نے اس کو تھوڑا مختصر کر کے 2 سبق نکال دیے ہیں، تو ان کے بعد پیچھے تعداد بنتی ہے 8۔ ان 8 اسباق میں سے 5 نمبر کے معروضی کے آپ کو سوالات آئیں گے۔ اس کے بعد علم بیان، ٹھیک ہے، علم بیان کے اندر جناب تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، یہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی علم بدیع جس کے اندر صنعت تلمیح ہے، صنعت تضاد ہے اور صنعت مراد النظیر ہے۔ ان میں مشترکہ طور پہ آپ کہہ لیں کہ یہ 1 2 3 4 یہ چیزیں بن گئیں، اور 3 نیچے ہیں، تو 4 اور 3 7۔ ان 7 چیزوں میں سے آپ کے 5 نمبر جو ہیں وہ معروضی کے ہوں گے۔ اس کے بعد شعری اصطلاحات ہیں، جیسا کہ پہلے بھی تھی مگر اس میں اب تھوڑا اضافہ کر دیا انہوں نے، مصرع اور شعر کو شامل کر لیا ہے۔ تو اس کے اندر شامل ہے قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، مصرع اور شعر۔ یہاں سے آپ کے کل نمبر نکلیں گے 5۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث، یہ ہیں، ساتھ میں اضافہ کر دیا گیا ہے محاورات کا، تو کل 5 نمبر کے تذکیر و تانیث کے معروضی آپ کے بنیں گے۔ اس طرح کل معروضی طرز کا آپ کا جو ہے وہ 20 نمبر کا پرچہ ہوگا، اور یہ 20 نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ہر حال میں مکمل حاصل کرنے ہیں تاکہ آپ کل نمبر جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ اس کے بعد ہے جی انشائی طرز، یعنی آپ کا وہ پرچہ جو آپ نے حل کرنا ہے، اس کے اندر نظم کے اشعار کی تشریح۔ اب یہاں پہ بڑی آسانی پیدا کر دی انہوں نے۔ پہلے آپ کے سابقہ نصاب کے اندر تقریباً 14 نظمیں تھیں، اور کسی ایک نظم میں سے 2 شعر آتے تھے اور 2 ہی کرنے ہوتے تھے۔ اب آپ کے نئے نصاب کے اندر جو بچی ہوئی نظمیں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک نظم جو ہے وہ خارج کر دیا فی الحال، اور پیچھے غالباً حمد اور نعت اور اس کے ساتھ 4 نظمیں مزید شامل ہیں،
تو یہ کل 6 نظمیں آپ کی غالباً بنتی ہیں۔ ان میں سے 2 نظموں سے 2 شعر نکلیں گے تو کل آپ کے 4 شعر ہیں، جن میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں، یعنی 2 شعر ایک نظم میں سے اور 2 ایک میں سے، درمیان میں یا ہوگا۔ جو آپ کو زیادہ بہتر آتے ہیں وہ آپ کر لیں۔ اس میں 1 نمبر نظم کے عنوان کا، 1 شاعر کے نام کا، 8 نمبر دونوں اشعار کی تشریح کے، کل نمبر 10 بن گئے۔ اسی سوال نمبر 2 کا بے جز جو ہوتا ہے، اس میں غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ کل 5 غزلیں آپ کی کتاب میں شامل ہیں، جن میں سے میر تقی میر صاحب جو ہیں ان کو فی الحال روک لیا گیا ہے، تو ان کے پیچھے بچتی ہیں 4 غزلیات۔ 4 میں سے 2 غزلوں میں سے آپ کے 3 شعر ہوں گے، درمیان میں یا ہوگا۔ جو آپ کو بہتر آتے ہیں وہ آپ کر دیں۔ اس کے نمبر 1 شاعر کے نام کا اور 3 فی شعر تشریح کے، کل نمبر ہو گئے 10۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آپ کا جو ہوگا، یہ عبارت کی سیاق و سباق کے حوالہ سے تشریح، اور اس میں آپ نے سبق کا عنوان بھی بتانا ہوتا ہے اور مصنف کا نام بھی بتانا ہوتا ہے۔ 2 پیراگراف آپ کو آئیں گے 2 مختلف اسباق میں سے، کل 8 اسباق ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے 2 آئیں گے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، اس دفعہ جو آپ کا کورس ہے وہ تھوڑا مختصر کر دیا گیا، اس کے مطابق آپ کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے کوئی امتحانات آتے ہیں اور اس کے اندر اگر یہ مکمل چیزیں شامل ہو تو پھر یہ پیٹرن جو ہے اس میں آپ تھوڑا سا اضافہ سمجھ لیجئے گا۔ تو یہ جناب آپ کا عبارت کی حوالہ متن کے ساتھ ایک طرح سے تشریح آپ نے کرنی ہے۔ 2 عبارات آئیں گی، 2 میں سے آپ نے ایک کو حل کرنا ہے، اور اس میں 1 نمبر سبق کے عنوان کا ہوگا، 1 مصنف کے نام کا ہوگا، 3 سے آپ کو اسباق لکھنے کے ہوں گے اور 10 آپ کے تشریح کے ہوں گے، کل نمبر 15 بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے آپ کا سبق کا خلاصہ۔ شامل نصاب اسباق میں سے 2 سبق آپ کو دیے جائیں گے، 2 میں سے جو آپ کو اچھا آتا ہے آپ اس کا خلاصہ لکھ دیں۔ اس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا بھی ہے اور 9 نمبر جو ہے وہ خلاصے کے، تو یہ کل نمبر 10 ہو گئے۔ اس کے بعد نظم کا خلاصہ، آپ کے نصاب کے اندر جو کل نظمیں شامل ہیں ان میں سے 2 نظمیں آپ کو دی جائیں گی، 2 نظموں کے عنوانات دیے جائیں گے اور آپ نے 2 میں سے ایک کو حل کرنا ہے، یعنی اس کا خلاصہ یا جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ مرکزی خیال ہوتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں 1 نمبر شاعر کے نام کا، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے 1 نمبر شاعر کے نام کا کر دیا، اور 4 نمبر آپ کے خلاصے کے، تو کل نمبر 5 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6، اس میں مکالمہ یا روداد روز نامچہ، یعنی یا کے بعد کبھی وہ دے دیتے ہیں روز نامچہ اور کبھی دے دیتے ہیں روداد، لیکن مکالمہ ہر حال کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کے آپ کے 10 نمبر ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 کے اندر درخواست یا رسید، اس کے اندر بھی آسانی پیدا کی گئی ہے بچوں کے لیے۔ پہلے یا تو درخواست ہوا کرتی تھی یا رسید ہوا کرتی تھی، اور اس کے درمیان میں یا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اب یہاں پہ درخواست یا رسید، تو چاہے آپ اچھے طریقے سے درخواستیں ریڈی کر لیں یا رسید تیار کر لیں، 10 نمبر کی یہ ہوگی۔ اور آخری آپ کا سوال نمبر 8 جو ہوتا ہے حسب سابق تلخیص و عنوان، یعنی آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، ایک عبارت دی جائے گی، آپ نے اس عبارت کی تلخیص کرنی ہے اور اس کا ایک مناسب عنوان تجویز کرنا ہے۔ یہ آپ کا 10 نمبر کا ایک سوال ہے۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آپ کا 11ویں جماعت کا اردو کا مکمل پیپر پیٹرن۔ آپ اس طریقے پہ اس طریقے کو آپ مرکز نگاہ بنا کے اپنی تیاری کریں۔ پرچے بالکل سر پہ آ چکے ہیں، تو ان دنوں میں یہ چاہیے کہ آپ اپنے دیگر تمام مشاغل جو ہیں ان سے قطع تعلق کریں اور تمام تر توجہ آپ کی جو ہے وہ پڑھائی پہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔